میں زیادتی ہوتی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ فتلقى پھر سیکھے آدم نے من ربی اپنے رب سے کلمات چند کلمات فتاب علیہ پھر متوجہ ہوئے اللہ اس پر انہ ہوا بلا شبہ وہ التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم مہربان ہے۔ قلنا کہا ہم نے اہبطوا اتر جاؤ تم منہا یہاں سے جمیعاً سب فَإِمَّا پھر اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس منی میری جانب سے ہدن کوئی ہدایت فمن بس جو شخص اتباع کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی فلا خوف تو کوئی ڈر نہیں ہے علیہم ان پر ولا هم یحزنون اور وہ نہ غمگین ہوں گے والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو اولئک وہ لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 39 تک ہم نے تلاوت اور ترجمہ سنا۔ ان آیات سے پہلے حضرت اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں سے اور جنات کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس شیطان کے علاوہ ابا واستکبر وکان من الکافرین سجدے سے انکار کیا اور وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو یہ اعزاز دے کر جنت میں رہنے کا حکم دیا اسکن انت وزوجک الجنہ تم اور تمہاری اہلیہ محترمہ جنت میں رہو وکلا منہا رغدا اور جو چاہو وہ کھا لو حیث شئتما جہاں چاہو وہاں رہو بس ایک کام تم کو نہیں کرنا ہے لا تقربوا هذه الشجرہ اس درخت کے پاس مت جانا اگر تم ایسا کرو گے فتکونا من الظالمین تو تم نافرمان گردانے جاؤ گے۔ لیکن اللہ کی مشیت ایسی تھی یہ اللہ کا حکم امر ملنے کے باوجود آدم علیہ السلام
اور ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے قریب گئی، مطلب یہ کہ وہ جو دانہ جو پھل کھانے سے انکار کیا تھا وہ دانہ وہ پھل کھا لیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو جنت سے ان دونوں کو نکال دیا گیا، اہبطوا یہاں سے اتر جاؤ۔ اللہ کی ڈانٹ آ گئی کہ تم نے چونکہ اس دانے کو درخت کے پاس جا کر اس پھل کو کھا لیا ہے، تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، اس نافرمانی کی سزا تم کو یہ ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، روئے زمین پر پہنچ جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ إِلَىٰ حِينٍ، تم زمین پر پہنچ جاؤ، وہیں پر رہو سو کھاؤ پیو، مگر یہ مت سوچ لینا تم کو ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے۔ مستقر و متاع إِلَىٰ حِينٍ، وہاں پر ٹھہرو کھاؤ پیو، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت مقررہ تک۔ رب العالمین چونکہ ناراض ہو گئے تھے تو رب العالمین نے راضی بھی ہونا تھا، تو راضی ہونے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا ضروری تھا۔ بندے سے جب رب ناراض ہو جائے تو بندے کا توبہ کرنا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے التجا کر لینا یہ ضروری ہے۔ تو یہ سکھایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو۔ غلطی بھول چوک ہو جانا یہ کوئی آپ کی بڑی بات نہیں ہے، انسانیت ہے، لیکن غلطی ہو کر پھر توبہ کر لینا یہ انسانیت ہے، اور غلطی پر ڈٹ جانا یہ شیطانیت ہے، اور غلطی سرے سے نہ ہونا یہ فرشتوں کی علامت ہے۔ انسان ہے تو انسان سے غلطی ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام سے جو اجتہادی خطا بھول چوک ہوئی، اس پر رب العالمین نے پھر چند کلمات سکھا دیے جن کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ کل یہ بات آئی تھی کہ آدم علیہ السلام ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اللہ پاک نے جنت سے نکال کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ تو دنیا کے اندر بھیجنا یہ بطور سزا نہیں، بطور مصلحت تھا کہ دنیا میں جائیں گے، کچھ ان سے امتحان لیا جائے گا، اور امتحان میں پاس ہو کر جب واپس آ جائیں گے ان کو واپس جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ اپنے امتحان میں ناکام ہوئے، فیل ہو گئے، تو پھر ان کی درجہ بندی نہیں ہوگی، پھر ترقی نہیں ہوگی بلکہ تنزلی ہوگی، اور آخرت کی تنزلی دوزخ ہے۔ جیسے دنیا میں ماں باپ اپنے بچے کو اسکول میں، مدرسے میں، مکتبے میں بطور سزا نہیں بھیجتے ہیں، جاؤ استاذ محترم تمہیں ڈانٹ پلائیں گے، تمہارے دو چار ڈنڈے ماریں گے، تمہاری تھوڑی سی کن پکڑی ہوگی، چلے جاؤ۔ نہیں، بطور تعلیم کے وہاں بھیج دیتے، امتحان کے بھیج دیتے، جاؤ پڑھو لکھو، پھر تمہارا امتحان ہوگا، پہلی کلاس، دوسری کلاس، پہلے ناظرہ، پھر حفظ، پھر اول، دوم، سوم، پھر تم مولانا، پھر مفتی، پھر قاضی، اس طریقے سے تمہاری درجہ بندی ہوگی۔ پھر دنیا کے اندر تم دنیا کے قائد اور رہبر بن جاؤ گے، اس پر قائم دائم رہے تو اللہ پر جنت بھی دے گا۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام کو پیارے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تو بطور سزا نہیں، بطور مصلحت، ان کا امتحان لینے کے لیے۔ تو دنیا میں آنے پر چونکہ رب العالمین ناراض تھے، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی جنت پہ روئے اتنا اللہ پاک کو منایا، اللہ پاک کو منانے کے بعد پھر دنیا کے اندر بھیجا۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ آدم اور ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ ایک اسی دھرتی، اسی زمین ہندوستان کے پہاڑی پر اترے اور ایک عرب میں اتری، پھر دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ہو گئی۔ کئی سالوں کے بعد یہ ملاقات ہو گئی، اور پھر دونوں کے ملاقات کے بعد دونوں نے میاں بیوی کی طرح زندگی گزاری، اور پھر ان سے نسل انسانیت چلی۔ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
2 بچے صبح کے وقت میں پیدا ہوتے تھے، 2 بچے شام کو پیدا ہوتے تھے۔ صبح کا لڑکا شام کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، اور شام کا لڑکا صبح کی لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے بچوں میں غیر محرم ہونے کے لیے اتنا ہی شرط تھا کہ ان کی ولادت صبح کو اکٹھی ہوئی، جن کی ولادت شام کو اکٹھی ہوئی ہے وہ صبح والے بچوں کے لیے غیر محرم تھی، اور غیر محرم کا ہی آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ صبح کو جو لڑکا لڑکی اکٹھے پیدا ہوئے وہ دونوں محرم، شام کو جو 2 لڑکا لڑکی اکٹھے پیدا ہوئے وہ دونوں محرم، اس کے لیے یہ غیر محرم، اس کے لیے یہ غیر محرم، لہذا ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا تھا۔ اسی پیدائش میں قابیل اور حابیل بھی تھے، ایک کی ولادت صبح کو ہوئی، ایک کی ولادت شام کو ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہو گئی وہ خوبصورت زیادہ تھی بنسبت حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے، تو قابیل کے لیے حابیل کی بہن محرم تھی، غیر محرم تھی، اور حابیل کے لیے قابیل کی بہن غیر محرم تھی، تو ان کا آپس میں نکاح ہونا تھا اصول اور قاعدے کے مطابق۔ لیکن قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ نہ ہو، بلکہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، لیکن اللہ کو ایسا کرنا منظور نہیں تھا، اور چونکہ یہ اس کے لیے غیر محرم نہیں تھی بلکہ محرم تھی، اور محرم کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا، لہذا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس نے ایسی حرکت کر دی۔ آدم علیہ السلام ام حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین پر رہی، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ام حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 مرتبہ حاملہ ہوئی، تو 500 مرتبہ حاملہ کے نتیجے میں 1000 بچے پیدا ہو گئے، جس سے پھر آگے چل کر نسل انسانی چلی۔ تو دنیا میں ابھی ملاقات ابھی ہوئی نہیں تھی، حابیل ام حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتی تھی، آدم علیہ السلام بھی روتے تھے، روتے روتے ایک زمانہ گزر گیا، پھر رب العالمین نے توبے کے چند کلمات خود ہی سکھا دیے۔ وہ چند کلمات کیا تھے؟ مفسرین کے اس بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن ایسا قول کے مطابق وہ یہ جو قرآن کے اندر مذکور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی نفس پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمارے اوپر رحم نہ کرو گے تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام جو ان کو کوئی بظاہر ان کو لگتا تھا کہ یہ چوک ہو گئی ہم سے، فوراً اپنے آپ کو ظالم گردانتے تھے اور اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر جب چلے گئے، قوم پر عذاب آنے والا ہے، تو کشتی پر سوار ہوئے، پھر کشتی میں سے دریا میں چھلانگ لگائی تو مچھلی نے ان کو نگل لیا، تو وہی مچھلی میں پیٹ میں بیٹھے بیٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھ لی، تو اللہ پاک نے ان کی اس جو بظاہر بھول چوک تھی اس کو معاف کر دیا، اور مچھلی نے ان کو دریا کے کنارے لا کر اڑل دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتی۔ یہ سکھلانے والا بھی اللہ ہی تھا۔ آدم علیہ السلام کو بھی یہ چند کلمات اللہ ہی نے سکھا دیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر سیکھے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، سیکھے تب جب اللہ نے سکھائے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ اس پر متوجہ ہو گیا۔ متوجہ ہونے کا مطلب یہ کہ جب بیٹا ماں کے سامنے روتا ہے، روتا ہے نکل جائے یہاں سے، نکل جائے یہاں سے، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، اور کبھی کبھی دروازہ بند کر دیتی ہے، کبھی مین گیٹ بند کر دیتی ہے، چلا جائے یہاں سے۔ لیکن جب بیٹا وہاں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، پھر ماں کو ترس آ جاتا ہے، ماں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، پھر کہتے اچھا بول کیا، آئندہ تو نہیں ایسی غلطی کرے گا، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا، چل آ جا اندر۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام جب روتے رہے رب العالمین ان کی طرف متوجہ ہو گئے،
پہلی بار جب غلطی ہو گئی تھی تو میرے رب نے فرمایا اہبطوا بعضکم بعضا عدو، نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تمہیں یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، اتر جاؤ زمین میں، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس جلال اور غصے کی وجہ سے روایت کے اندر آتا ہے جو جنت کا لباس پہنا ہوا تھا وہ جنت کا لباس اتر گیا، اور جب اپنی پردے کے لیے کسی درخت کی اوٹ میں چلے جاتے وہ درخت اونچا چلا جاتا تھا کہ ہم گنہگار کو پناہ نہیں دیں گے۔ جب بندہ گناہوں میں حد سے گزر جاتا ہے پھر مخلوق بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، اور بندہ جب نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے مخلوق خود بخود اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا، جنت کا لباس اتر گیا، کپڑے اتر گئے، پھر جس جگہ پر چلے جاتے تھے وہ جگہ پناہ نہیں دیتی تھی، نہیں تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ زمین پر آئے، جب روتے رہے فتاب علیہ، رب العالمین ان کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ معافی مانگ رہے ہیں، انہ هو التواب الرحیم، رب العالمین تو گناہوں کو معاف کرنے والے، توبہ کو قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں موجودہ گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر غم زدہ ہونا اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم مصمم کر لینا، اور اپنے گناہ پر ندامت کا ہونا، گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر ندامت ہونا، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لینا کہ آئندہ میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ زبانی توبہ ایسا کرنا یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبے کے الفاظ تو ضرور ہوں گے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، لیکن گناہوں کی معافی کے لیے توبے کے لیے شرط ہے گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر نادم ہونا، اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو بالکل نہ کرنے کا عزم مصمم کر لینا۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا بندے نے گناہ کیا، فوراً خیال آ گیا میں نے تو یہ غلط کر لیا، مجھے تو یہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا فلاں بندے کو، اب وہ چلا گیا، اب شرمندگی، اب کیا کروں گا، کہاں ڈھونڈوں گا اس کو، پھر آئندہ کے لیے خیال کبھی میں کسی انسان سے کوئی دھوکہ نہیں کروں گا۔ پھر 2 4 5 10 دن گزر گئے، جب غلط مجلسوں میں غلط دوستوں میں بیٹھ گیا تو وہ جو ایک احساس پیدا گیا وہ ختم ہو گیا، پھر دوبارہ کوئی غلطی کر لی، ادھر سے مؤذن نے اذان دے دی، یہ ٹس سے بس نہیں، یہ دکان پر بیٹھا رہا، شام کو یاد آ گئی یار میں نے دن کی تینوں نمازیں دکان پر گزار دی، میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھ لی۔ عشاء کے بعد جب گھر پہنچا تھا تو استغفر، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں نے توبہ کری تو میری بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ اب 2 4 دن پکا نمازی بنتا رہا جب تک کچھ اثرات رہے، پھر ہفتہ گزر گیا، پھر وہ اثرات ختم ہو گئے، پھر نماز چھوڑ دی، پھر اس نے توبہ کر لی، پھر پکا نمازی بن گیا، کچھ دنوں کے بعد پھر نماز میں سستی آ گئی۔ اگر انسان کو واقعی دل سے یہ احساس ہو گیا مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ کی کر لی، پھر وہ اس توبے پر قائم رہا، کچھ دنوں کے بعد وہ توبہ ٹوٹ گئی، پھر وہ گناہ ہو گیا، پھر بندہ توبہ کر لے، پھر یہ 3 باتیں لے آئے، گناہ کو چھوڑ دے، ندامت ہو جائے، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا ارادہ کر لے، پھر غلطی سے شیطان نے پھر اگر ایسا ہوتا رہا اس کے ساتھ اور بندہ توبہ کرتا رہا لیکن دل سے توبہ کرتا رہا، یوں نہیں وہ گناہ کر لیا استغفراللہ، ادھر سے استغفراللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے اور ادھر سے نقلی نوٹ بھی دے رہا ہے، ادھر سے استغفراللہ بھی کر رہا ہے اور ادھر سے کم بھی تول رہا ہے، ادھر سے استغفراللہ بھی کر رہا ہے، اندر سے کچھ کھوٹے اخروٹ ڈالے ہیں، اوپر سے اچھے اخروٹ ڈالے کہ بھائی یہ لے لو، تو یہ تو توبہ نہیں ہوگی، یہ تو لوگوں کو اور اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا ہوا۔ اللہ تو دھوکے میں نہیں آ سکتے، اللہ تو دیکھ رہے، لیکن لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بندہ اگر واقعی نادم ہو جائے گناہ سے، اور انسان کو نفسانیت ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے، پھر گناہ اس سے ہو جاتا ہے۔ 2 4 دن پہلے ایک ساتھی فون کر کے، اللہ علیہ کون تھے، جوان تھے، کہنے لگے میں کسی بری عادت میں پھنس گیا ہوں، میں اسے توبہ کر لیتا ہوں، پختہ ارادہ کر لیتا ہوں، 2 4 دن ہو جاتے، پھر میں وہ نشہ کر لیتا ہوں، پھر میں توبہ کر لیتا ہوں، مجھے احساس ہو جاتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، میں پکا توبہ کر لیتا ہوں، پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا،
پھر مجھے نشہ ہو جاتا ہے، میں کیا کروں اس بارے میں؟ تو بندے سے اگر غلطی ہو جائے پھر وہ نادم ہو جائے اور پھر توبہ کر لے، پھر وہ غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کرے. یہ توبہ کا دروازہ انسان کے لیے تب تک کھلا رہے گا جب تک اسرائیل صاحب آ کر یہ رگ نہ دبائیں گے. یہ رگ دبانے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے رہیں گے توبہ کرتا رہے گا، اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے رہیں گے. انہ هو التواب الرحیم، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. ماں باپ کو ناراض کر لیتے، ماں باپ کو راضی کرنے میں 1 دن لگ جاتا ہے، 3 دن لگ جاتے، لیکن اللہ کو راضی کرنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ 10 منٹ. 10 منٹ میں بندہ رویا، گڑ گڑایا، اللہ تو. لیکن اگر واقعی دل سے مانگ لیتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، لیکن کچھ بنتا نہیں ہے، لگتا ہے یہ توبہ قبول نہیں ہو رہی. وہ بندہ دل سے توبہ کر نہیں پاتا ہے. وہ اپنے طور پر تو کر لیتا لیکن جیسا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پاتی ہے. دل سے توبہ کر لے گا اللہ معاف کر لیں گے. آدم علیہ السلام، ام حوا رضی اللہ تعالیٰ، دونوں کے لیے اگلا حکم آ گیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ زمین پر تم تمام کے تمام. یہاں سے پہلے بھی کہا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، زمین پر تم ٹھہرے رہو. اب دوسری مرتبہ پھر کہا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ یہاں سے تمام کے تمام. ام حوا رضی اللہ تعالی عنہا، آدم علیہ السلام اور شیطان جو ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، نکل جاؤ یہاں سے، اب یہاں تمہارا لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. شیطان بھی اب بھی اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، آسمان دنیا تک تو چلے جاتے لیکن وہاں پر فرشتے ان کو آگ کے انگارے پھینک کر واپس کر دیتے ہیں. انسان بھی دنیا میں آ گیا، شیطان اس کے ساتھ وہ بھی دنیا میں آ گیا، اس کا نفس دنیا میں آ گیا. اب انسان تو مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، یہ شیطان مرنے کے بعد دوزخ میں چلا جائے گا. پھر آدم علیہ السلام کو حکم دیا، ان کو بتایا، ایک اطلاع دے دی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ بتایا تو آدم علیہ السلام کو، لیکن آدم علیہ السلام کے واسطے سے مجھے اور آپ کو بتانا تھا. بتانا یہ تھا کہ جب تمہارے پاس پوری انسانیت کو بتانا تھا، جب تمہارے پاس ہماری جانب سے کوئی نبی آئے گا، کوئی کتاب آئے گی تو تم اس کی اتباع کر لینا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم علیہ السلام تو خود نبی تھے، ان کے پاس کسی نبی نے نہیں آنا تھا، لیکن ان کے واسطے سے یہ پوری انسانیت کو بتانا ہوتا. یہ کوشر پیٹ دبن ورن کوڑ بوزناون نشر. تو بیٹی کو کہتا ہے منوس کہیں کہ اٹھتی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتی، تلاوت نہیں کرتی، سوتی رہتی ہے. اصل میں بیٹی کو سنا رہا ہوتا، لیکن بوزناون سو نش عام سا نشا 8 بجے تک شگن سن وقت نہیں رہا چائے بنانے کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب کرتے بعض دفعہ انبیاء علیہ السلام کو ڈائریکٹ، لیکن انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں، معصومین خطا ہوتے ہیں، ان کو نہیں. ان کے واسطے سے پوری امت کو، پوری انسانیت کو بتانا ہوتا ہے اللہ کا پیغام تمہارے لیے یہ ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو شخص اتباع کرے گا ہماری ہدایت کی. ہدایت میں کہ جو نبی تم کو بتائے گا، اگر اس کے پاس کوئی کتاب ہوگی اس کتاب کی اتباع کرنا، اگر وہ زبانی اللہ کے احکام بتائے گا اس کی اتباع کرنا. جو شخص ایسا کرے گا اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو 2 انعام دوں گا. اصل میں ایک ہی انعام ہے لیکن 2 طریقے سے بتایا اس کو. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ کوئی غمزدہ نہیں ہوگا. خوف کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے، قرطبی نے لکھا ہے، خوف کہتے ہیں اس کو جو انسان کو کسی مصیبت کی وجہ سے آ جاتا ہے. مثال بچے کو خوف ہوتا ہے، کیا خوف ہوتا ہے؟ جب ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے انجیکشن لگائیں گے تو وہ انجیکشن سے جو ڈر اس کو پیدا ہوتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے. اور بچہ 100 کا 500 کا 1000 کا نوٹ لے لے اور اس کو یوں پھاڑ دے، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے. لیکن بڑے آدمی کو، مزدور بندہ جس نے پورے دن مزدوری کی تھی،
شام کو 500 کا نوٹ مزدوری میں ملا تھا، اب اس کے سامنے جب اس کا ہی بیٹا ہے اس 500 کے نوٹ کو پھاڑ دے گا تو اس کو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ اس کو غم ہوگا۔ وہ کسی چیز کے فوت ہونے پر جو غم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غم، اور جو کسی چیز کی وجہ سے بڑا بندہ بھی آگے سے شیر آتا ہوا دیکھے گا تو غم نہیں ہوگا، اس کو خوف ہوگا، اس کو کہیں گے خوف۔ جو مصیبت کی وجہ سے آئے اس کو کہیں گے خوف۔ اور جو کسی چیز کے ضائع ہونے پر جو ایک احساس اندر پر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غم۔ میرے اللہ نے فرمایا جو شخص ہدایت کی اتباع کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کو خوف ہوگا نہ اس کو ڈر ہوگا۔ اب بندہ یہ کہے گا میرا ایمان بھی ہے، قرآن بھی، سنت بھی، ڈر اور خوف تو مجھے بھی ہوتا ہے، لیکن ڈر اور خوف ایمان والے کو موت کا نہیں ہوتا ہے۔ موت آئے گی، سختی ہوگی، موت نکلتے نکلتے تکلیف ہوگی، یہ خوف ہے۔ اور مرنے کے بعد دوزخ میں چلا جاؤں گا، یہ اس کا غم ہے۔ ایمان والے کو دونوں چیزوں کی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں پروانے مل چکے ہیں۔ جب ایمان اعمال کے ساتھ زندگی گزارو گے تو روح ایسے نکالی جائے گی جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، تیل میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ اور مرنے کے بعد تم کو قبر میں لٹایا جائے گا، تم سے منکر نکیر آ کر پوچھیں گے من ربک ما دینک من نبیک، اور اس کے بعد کہیں گے سو جا، جیسے دلہن سو جاتی ہے، اس کو اپنے میاں کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا ہے، تو بھی سو جا، قیامت تک تجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، دوزخ تیرے نہیں ہے، تیرے لیے تو جنت ہے۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے، اس کو اپنا انجام معلوم ہوتا ہے۔ موت کے وقت ہی سختی آئے گی، پھر قبر میں رکھنے کے بعد آگ جلا دی جائے گی، اس میں سانپ اور بچھو ڈال دیے جائے گی، یہ قبر آپس میں ملا دی جائے گی۔ ایسے حدیث میں آئے کہ قبر ایسے مل جاتی ہے، یہ پسلیاں یوں آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہے، اس کو آخرت کا یہ غم ملے گا، ایمان والے کو نہیں ملے گا۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے انسان کو تھوڑا بہت کبھی غم کبھی نقصان ہوتا ہے، لیکن ایمان والا اس پر بھی غم زدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایمان والا اس پر بھی کہتا ہے اللہ کی رضا اسی میں تھی، میں نے تو تقدیر پر ایمان لایا ہے، والقدر خیری و شری من اللہ تعالی، میری تقدیر میں اچھا یا برا ہے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ ایک لطیفہ، ہم دارالعلوم میں ختم نبوت کے سال میں تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا تو مذاق میں کہنے لگا کہ اچھا وہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ میں نے کہا نالائق تو یہ کیا کہہ رہا ہے، میرے سے بڑا تھا، نالائق یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہاں اگر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو دارالعلوم دیوبند والوں نے ختم نبوت کا شعبہ نہیں کھولنا تھا، جب ختم نبوت کا شعبہ نہیں ہوتا تو تم تو پچھلے سال چلے گئے، ایک سال تم کو دارالعلوم میں نہیں ملتا۔ وہ بتا رہے تھے، پھر وہ کہنے میں نے تو تم کو مذاق یہ کہا، لیکن اصل بات یہ کہ جب کوئی شر ہوتا ہے اس شر کے پیچھے بھی اللہ نے کوئی خیر چھپا کے رکھی ہوتی ہے۔ ایمان والے کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے پیچھے بھی خیر چھپی ہوتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ نے معرفت القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ایمان والے کو جو معمولی سی تکلیف ہوتی ہے اس کے بدلے بھی اللہ اس کو نیکیاں دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے مثال دی ہے، ایک بندہ باہر سے آیا، اس کو لا کر میں سے 100 روپے نکالنا ہے، اب عام طور پر خیال یہ ہوتا ہے دائیں جیب میں چابی ہے، وہ آیا ادھر ہاتھ ڈالا تو ادھر چابی نہیں تھی، پھر یہاں سے ہاتھ نکالا بائیں طرف سے چابی نکالی، لا کر کو کھولا 100 روپے نکالا چلا گیا۔ کہ ایمان والے جو یہاں سے آئے اس نے جو دایاں جیب میں پہلے دایاں ہاتھ ڈالا تھا وہاں اس کو چابی نہیں ملی، یہ چابی نہ ملنا اس کو تکلیف ہو گئی، اس تکلیف پر بھی اللہ پاک اس کو اجر دیں گے، اتنی سی تکلیف پر اللہ اجر دیں گے۔ تو اگر کسی انسان کو بڑی تکلیف مل جائے تو انسان کہتا ہے دبر خلصوں جو باریا ناراض۔ ہاں جب کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے پیچھے 2 راز ہوتے ہیں، یا تو اس کے گناہ معاف ہونے ہیں یا اس کے درجات بلند ہونے ہیں۔ اب ہم جیسے انسانوں کے درجات کیا بلند ہونے ہیں، گناہ ہی معاف ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں ان کو بہت ساری تکلیفیں ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کو یہ بیماری، اس کو یہ بیماری ہے، جو بہت نیک بندہ ہے تو یہ بیماری کیوں؟ اصل میں اللہ پاک نے بندے کو کہیں اونچا لے جانا ہوتا ہے تو پھر یہ پریشانی یہ پریشانی یہ پریشانی یہ ان کو صبر کر لیتا ہے، جب اس کو
ایک اللہ والا تھا، ایک اللہ والے کو کوئی خبر سنائی دی تو بری خبر تھی وہ، تو اس نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی آ گیا تو اس نے اسی خبر کو سچا بتا دیا، اصل میں اس نے دیکھا تھا ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوا نہیں تھا لیکن اسے اطلاع کر دی۔ پھر دوسرے بندے نے آ کر وہی خبر دی، اس نے کہا اللہ علیہ الحمدللہ۔ وہ ہمارے جیسے جو بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا شاگرد، نے کہا حضرت یہ کیا چکر ہے، غم پر پڑھا جاتا ہے انا للہ، آپ نے پہلے پڑھا الحمدللہ پھر پڑھا انا للہ، اور جب خوشی آئی تب بھی پڑھا آپ نے الحمدللہ، ادھر بھی الحمدللہ ادھر بھی الحمدللہ، تو یہ چکر کیا ہے؟ یہ کہا بھائی چکر تو میرے دل کا ہے، میں تو اپنے دل کو چیک کر رہا تھا، کسی چکر میں تو نہیں پھنس گیا۔ یہ جو نقصان کی اطلاع مل گئی تھی تو میں نے دل کو پوچھا تھا کہ تو مطمئن ہے یا تجھے دنیا کی ہرس تھی، جس دنیا کے جانے کے جس تجھے غم تھا؟ تو جب میں نے دل سے پوچھا دل نے کہا کہ نہیں غم کوئی نہیں ہے، میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر چونکہ ظاہر غم پہنچا تھا تو غم پر پہنچنے کے لیے سنت ہے تم اس وقت انا للہ پڑھ لو، تو میں وہ انا للہ پڑھ لیا۔ تو جب واپس آ گیا تو پھر میں نے دل سے پوچھا کہ تجھے آنے پر خوشی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہا دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے، لیکن سنت ہے ظاہر میں جو خوشی کی خبر ملے تو اس پر الحمدللہ کو وہ میں نے ادا کر لیا۔ تو اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے، اگر ان کو خوشی غمی کچھ ملتی ہے اس کے اندر وہ سنت دیکھتے ہیں، اس سنت پر اتباع کر دیتے ہیں تو ان کو کوئی خوف اور ڈر اور غم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کافر کو تو 1 روپیہ بھی گم ہو جائے وہ پورے دن چکر کاٹتا رہتا ہے، اور ایمان والے کو 1000 کا نوٹ بھی چلا جائے تھوڑی دیر تو انسانیت بشریت کے ہوگا، اس کو کوئی بات نہیں، اللہ اس کے بدلے میں دوسرا دے دے گا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لیکن جو اس کے برعکس ہوں گے میرے اللہ نے فرمایا ان کو کیا دوں گا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا میری آیتوں کو، میری نشانیوں کو، میری قدرت کو، اللہ کو اور اللہ کے قرآن کو، نبی کو۔ آیات کے اندر ساری چیزیں آ گئی، سب کو میں جھٹلایا، اللہ کو بھی، آخرت کو بھی، نبی کو بھی، کتاب کو بھی، دین کو بھی، سب کو جھٹلا دیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، یعنی دوزخی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، یہ کافر لوگ اس دوزخ کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ایسے کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ پاک ان اعمال سے میری آپ کی حفاظت فرمائے جو دوزخ میں لے جانے والے ہوں، اور وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو جنت میں لے جانے والے ہوں۔